تھکتے نہیں. کاش کہ ہمارے اندر یہ بھی بات پیدا ہو جائے, شوق اور ذوق پیدا ہو جائے, اور جیسے مومن کی غذا اللہ کا قرآن ہوتا ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. پوچھنے والے نے, کہنے والے نے کہا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے, عثمان جی آج تو کئی دن ہو چکے ہیں, آپ کے گھر میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, کچھ بھی نہیں, تو کیسے گزارا کرتے ہیں؟ تو میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا جواب دیا, کہا بھوک کی شدت ہوتی ہے اس کا علاج کرتا ہوں تو رب کے حضور روزہ رکھ لیتا ہوں, اور جب پیاس لگتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں. تو میرے عثمان ہیں, 1 2 یا 3 دن کی بات نہیں, کوئی شک نہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول اور آپ کے گھرانے, ان کا پانی میدان کربلا میں بند رہا. 3 دن کی بات نہیں. ادھر بات تو بہت لمبی ہے. میرے عثمان خود بالا خانے سے باہر آئے, کہا لوگوں کیا میں وہ عثمان نہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے کھڑے ایک جگہ پر 8 9 مرتبہ کہا تھا, عثمان تو جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے, آج کے بعد نفلی کوئی بھی اور کام نہ کرے تو میں ضامن ہوں. تو میں نے وہ کنواں بھی خرید کے دیا, مسجد نبوی کی توسیع بھی میں نے کی. تو کیا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی نہیں کہا تھا, عثمان پہلی بیٹی فوت ہوگی, دوسری سے شادی کی, اگر اور بھی 40 بیٹیاں بھی ہوتی فوت ہوتی جاتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا. تو وہ کون تھے؟ وہ تھے شان اور عظمت والے. تو لہذا یہ پتہ یہ چلا قرآن شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے, ہماری اصلاح کے لیے, معاشرے کو درست کرنے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا, آیت نمبر 35 کے اندر, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, جب تم کسی چیز کو ناپو نہ ناپو تو اس کی پیمائش کرتے ہوئے اس کی پوری پیمائش کرو. کیا کرو؟ پوری پیمائش کرو. ناپنا ہو تو پوری پیمائش کرو. وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, جب ترازو میں کوئی چیز تولنے لگو تو اس تول کو بھی پورا پورا کرو. جب ناپو تو پھر پورا ناپو, جب تولو تو پھر پورا تولو. اس لیے یہ ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح, اور اس لیے ہی تو اس معاشرے میں اصلاح ہوئی نہیں, اور ہم نے قرآن کو اپنے عمل کے لیے اس کو قبول نہیں کیا. ہم نے اپنی مرضی کی تو اللہ نے کہا پھر جاؤ میری رحمت کیسے آئے. پہلی قوموں پر ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آ جاتا تھا, پہلی قوموں, اور اب اس معاشرے میں ہمارے اس دور میں تو وہ ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں جو پہلے دور میں, جو پہلی امتوں میں تھی. تو اللہ نے فرمایا ناپ کو پورا کرنا ہے, پیمائش کو پورا کرنا ہے. جب کسی چیز کو تولنا ہے تو پورا تولنا ہے. قسطاس کہتے کس کو ہے؟ المقسط, یعنی کہ جب ترازو پکڑا ہو تو دونوں ہی پلے برابر ہوں, سوئی بالکل سیدھی ہو. تو سوئی کیا کہتی ہے؟ ترازو کی سوئی سیدھی کہتی ہے اللہ وال تیار کر, اتے اللہ ہی, اللہ ہے بھی ایک سوئی دسدی ہے نا, اے اللہ وال تیار کر, اتے سیدھا ویخ تے اے پورا کام کر, یہ کوئی ہیر پھر نہ کر. اللہ بھی ایک کے تے اے نہ ادھر کری تے نہ انج کری, بالکل سیدھی سوئی رکھی. پیمائش کئی لوگ چلاکی کر رہے ہیں نا, پتہ نہیں بندے نوں تے او فیدن تھوڑا جہا لمبا کر لیا یا چھوٹا کر کے تھوڑا جہا ڈھیلا کر کے, اس طرح کے کام نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ تیرے عمل کو دیکھ رہا ہے, نیک نیتی ایمانداری سے کام کرنا تیرا کام ہے, برکت نازل کرنا عرش والے رحمان کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے معاشرہ. اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, یہ جو تم پورا پورا ناپ تول کرو گے تو جو اللہ کے ہاں تیری چیز باقی ہے وہ تیرے لیے بڑی بہتر ہے. اگر تم مومن ہے, اگر تو ایماندار ہے تو جو اللہ نے تجھے نفع دیا ہے اس میں برکت نازل کرے گا. یہ نہ سوچ کہ میں اپنی مرضی سے آگے نکل جو پیسے کما لوں, نفع زیادہ حاصل کر لوں, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ایسا نقصان دے گا اگلے پچھلے سارے جاتے رہے. یہ تو دنیا کی ذلت ہے, آخرت کا گناہ باقی رہ گیا, آخرت کا گناہ باقی رہ گیا, وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کیا فرمایا, فرمایا کہ آیت نمبر 35 وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا, یہ بہت اچھا کام ہے کہ تم انجام کے لحاظ سے کہ ناپ تول میں صحیح پورا پورا اس کی ادائیگی کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ,
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑ، ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. علم نہیں تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ ان السمع بے شک تیرے کان، والبصر تیری آنکھ، والفؤاد یہ تیرا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوں سے بھی اور تمہاری آنکھ سے بھی، تمہاری فہم و فراست دل و دماغ سے بھی، ہر چیز سے میں الگ الگ قیامت کو سوال کروں گا. یہ بڑی فکر والی گل ہے اور بڑی پریشانی والی بھی گل ہے کہ انسان کو کنا دے کولوں پوچھا جائے گا بھی کن تو بولنا تو کی سنتا رہے، تو جدو کن آپ ہی بندے دے خلاف ہی آکھے گا میں بڑا کوئی نہ سنیا، جو سنیا ہوئے گا کن جڑا ہے یہ اپنی زبان حال نہ سارے بیان کر دے گا قیامت. تو پھر کی اسی سننے ہوں خود سوچنا ہے وہ گلے بھی نے، چگلیاں بھی نے، غیبتاں بھی نے، وہ اندر گالی گروچ بھی ہے، وہ اندر گانا بھی ہے، وہ اندر مجرا بھی ہے، وہ اندر ڈانس بھی ہے، وہ اندر فلم، بڑا کچھ کی بندہ بیان کرے. کن بول کے آپ ہی دسے گا میں اے سنے، اور آنکھ دیکھے گی کہ میں نے بے حیائی کے کام اس آنکھ سے دیکھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے بیان کر دیں. پلے رہے گا کی بچیا انسان؟ یہ تو تباہی ہو گئی. لہذا اس آیت کے اندر جو یہ باتیں بیان ہوئی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو آج ہی سنوار لیں کہ کان سے کچھ غلط سننا نہیں اور آنکھ سے غلط سائڈ کی طرف کوئی غلط گناہ والا کام دیکھنا نہیں، اور اس کے بعد اپنے دل سے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا، غلط چیز کو نہیں لانا. کلو اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے قیامت کے دن سوال ہوگا. کتنی اہم باتیں ہیں، معاشرے کو سنوارنے کے لیے قرآن نے کیا کیا نہیں بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھنا اپنے ہاتھوں کا خیال رکھنا، آنکھوں کا، کانوں کا اور اپنے دل کا، بصارت کا خیال رکھنا. ناپ تول میں کمی، وہ بھی ہاتھوں کا کام ہی ہے نا، پیمائش کرنا، تولنا، وہ بھی ہاتھوں کا کام ہے. اور شعیب علیہ السلام انہوں دی قوم تے عذاب کیوں آیا سی؟ وہ ناپ تولے صرف کمی کرتے سن. جدو چیز لیندے سن اس وقت انہوں دے پیمانے ہوندے سن وڈے، تو جس وقت چیز دیندے سن ادو چھوٹیاں نہ. یہ نہ ہوئے کہ میٹراں نہ چیز پیچھوں لے کے آئے تے کہ گزا نہ دے بندہ، ایسا نہ ہوئے. اے کام جڑا اللہ تعالیٰ دا کیمرہ فٹے، ایسا کام نہیں کرنا. تاجراں واسطے، دکانداراں واسطے اور کاروبار واسطے دن رات جے کوئی دکان تے وہ بھی وہ بھی حساب ہو رہا ہے، کوئی ریڑھی والا وہ بھی حساب ہو رہا ہے، کوئی ملازم ہے تو وہ بھی حساب ہو رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے. سب دے اتنے ایتاں فٹ ہو رہی ہیں کہ وہ جو لکھت پڑھت ہو رہی ہے وہ بھی ناپ تو ہو رہی ہے کہ وہ بھی ناپن تولنے کمی دے اندر ہوتا ہے کہ اگر اتنے بھی تو ہیرا پھیری کرے گا تو قلم نہ ود گھٹ لکھے گا، پیسے چار وکیل زیادہ لے کے آکھے گا چلو کیس آ گیا تو اتنے جھوٹ بول کے تو مطمئن تو کرنا ہے ہوں. لہٰذا ایسی روزی جو خود بھی حرام کھا رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی حرام، اور پھر کہے کہ میری اولاد میری بات ماننے یا تابع دار ہو یا وہ نیک ہو، بعد میری اچھی جانشین میری بنے، وہ نہیں ہو سکتا. جس والدین نے حلال کمایا، حلال کھلایا، دعا کی، تربیت صحیح کی، انشاءاللہ باقی تو پھر اللہ کے معاملے ہیں نا. بروں میں سے اچھے اور اچھوں میں سے برے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اپنی کوشش کرو اور اللہ سے دعا بھی کرو، اللہ میں نے تو جب سے یا اللہ ہوئی سنبھالی، یا اللہ میری تربیت ہوئی، آگے میں اپنے بچوں کی کرتا ہوں تو آگے میری دعا ہے اللہ ان کو بھی صحیح بنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کام نہیں کرنا. آگے اصلاح کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، لتاں ہاتھ پیر چھوڑے کر کر کے زمین آکڑ کے چلنا نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی دو چادراں پا کے تے زمین تے آکڑ کے چل رہے سی، اللہ نے زمین ترسا دیتا، اور پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک زمین ترسا جا رہا. لہذا زمین تے آکڑ کے نہیں چلنا. قارون نے کی کیتا سی؟ آکڑ کے چلیا سی نا. اپنے خزانوں کی چابیاں، اس کی خزانے اتنے تھے کہ چابیاں جو تھی وہ ایک بہت بڑی جماعت اور فوج اٹھاتے تھے. چابیاں، خزانے نہیں. جس کی چابیاں ایک جماعت اٹھائے وہ خزانے کتنے ہوں. تو دیکھنے والے ادھر ادھر دے بندے جڑے نا کمزور ایمان دے اس تے تے اللہ دی بڑی خیر ہے، رحمت، بڑے خزانے، بڑا مال، کاش کہ ساڈے کول بھی کدی ہوندا ہے.
بڑے فکرون دے اتنے دے کمال ہو گئی. اور وہی وقت ہویا آکڑ کے بڑا اترا رہے ہے فخر کر رہے ہے خزانے تے سب کچھ. اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا کیا کرنے لگا موسیٰ زکات کا نہیں میرے کو منگنا ہے یہ سارا میں اپنے کمال نہ کمایا تے میں ہوں اپنے کمال وچوں کما کے تے میں اللہ دے راج دے دوں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے خزانوں سمیت خزانے جب زمین میں غرق ہونے لگے قارون زمین میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا اچھا اس واسطے غرق کر رہے ہو تاکہ خزانے جڑے انہوں نے قابو کیتا جائے. اچھا رب تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے خزانے اس بدترین کے سر کے اوپر رکھو زمین میں درست آ جائے گا قیامت تک. تو لہٰذا ایسا کام نہیں کرنا. شیطان نے کیا کیا تھا اترایا تھا تکبر فخر. تو لہٰذا وہ شیطان قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مردود بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پہ کے اوپر اکڑ کر نہیں چلنا. انک لن تخرق الارض تو زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتا پیر مار کر. ولا تبلغ الجبال طولا نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو تو پہنچ سکتا ہے. اتنا بڑا تو بڑھ نہیں سکتا کہ تو پہاڑوں میں پہنچ جائیں یا زمین اپنے پیر مار کے کوئی پھاڑی دے. رب تعالیٰ نے فرمایا نافرمانو اگر تم اتنے ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہو جاؤ میری زمین تو اتر کے بخاؤ تو میری اسمان دی چھت دے تھلوں نکل کے بخاؤ. تسی یہ کر کے نہیں بخا سکتے تو پھر تسی چیز کی ہو. لہٰذا اپنے اندر عاجزی انکساری نرمی ہمیشہ دوسرے کو اپنے سے نیچا سمجھو اس کو اپنے سے افضل سمجھو کہ نہیں وہ بندہ میرے تو زیادہ اچھا بندہ ہے. یہ نہ میں اچھا وہ کی چیز ہے وہ فلانا کمی ہے تو میں تو بڑی کوئی چیز ہاں. ایسے کام نہیں کرنے. یہ انسان کی تباہی ہے. نرمی پیدا کرو عاجزی پیدا کرو انکساری پیدا کرو. اللہ میں کچھ بھی نہیں بالکل یا اللہ میں تو ایک تیرا عام سا چھوٹا سا بندہ ہوں اللہ مجھے معاف کر دے. ہاتھوں کا خیال رکھو آنکھوں کی حفاظت کرو کانوں کی حفاظت کرو اپنے دل قلوب و اذہان کی حفاظت کرو پیروں سے کہیں چل کے غلط سائڈ ورنہ سارے اعضاء تیرے خلاف قیامت کو جب ویڈیو کیمرہ چل گیا تو انسان کے پلے کوئی چیز رہنی نہیں تو پھر کرے گا کیا. یہ ساری جو گواہیاں ہو گئی ہیں تو پھر سوچے کہ میں جنت جمع ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس سے پہلے سارے اعضاء کی حفاظت اور اپنے عمل نامے کو خوبصورت ہم نے بنانا ہے. دعا یہ کریں یہ ہمارا اسٹیشن ہے مسجد اسٹیشن ہے نا مسجد سڑک یہ ہمارا اسٹیشن ہے. یہاں سے کانٹا بدلتا ہے جب اس گاڑی نے دوسرے پلیٹ فارم پہ جانا ہوتا ہے تو اسٹیشن پہ وہ لائنوں کے اندر سے ہی ایسے تبدیلی کی جاتی ہے اور سگنل دیتا ہے وہ دینے والا کہتا ہے وہ بتاتا ہے اس کو کہ یہاں نمبر 2 پہ پلیٹ فارم پہ یہ گاڑی آئے گی یا نمبر 2 پہ آئے گی وہ اعلان کر دیا جاتا ہے. لہٰذا کانٹا بدلتا ہے تو اسٹیشن پر آ کے یہ ہمارا اسٹیشن ہے. ہم نے کسی ملک میں جانا ہو تو ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تب وہاں سے فلائٹ پہ بیٹھ کے جہاز پہ تو ہم جاتے ہیں سعودی عرب اور افریقہ امریکہ انگلینڈ فرانس جہاں بھی جانا ہو. لیکن جب تک ہم مسجد میں آ کے اپنی اصلاح نہیں کریں گے ہم بھی جنت میں جا سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.